السلام علیکم آل سسٹرز، میری طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پچھلی آپ کو اپنے جو ہے چینل میں یہ بتائی تھا، یہ انفارمیشن دی تھی کہ پی سی او ایس کیا ہے اور پی سی او ایس کے تمام سمپٹمز اور ٹریٹمنٹ آپ کو میں نے گائیڈ کی تھی۔ اب میں آئی ہوں اپنا ایک نیا ٹاپک لے کے، فائبرائڈس، ڈفرینس بٹوین فائبرائڈس اینڈ پولپس اینڈ سسٹس۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ فائبرائڈس جو رسولیاں ہوتی ہیں ان میں اور سسٹس جو پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دے کے بتاؤں گی، لیکن اس ایگزامپل کو دیکھنے سے پہلے پلیز آپ جو ہے نا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچیں اور تمام ایکسپیرینسز جو میں آپ سے شیئر کروں گی وہ بھی آپ تک پہنچے، اور اسی کے تھرو آپ جو ہیں اپنی جو ہے تمام جو ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے کنڈیشنز کو جو ہے اس کا سولوشن ڈھونڈ سکیں۔ تو سب سے پہلے یہ ہے نا کہ سسٹس کیا ہوتی ہیں۔ سسٹ میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو میں آپ کو ایک شیئر کرنا چاہوں گی، جیسے میں نے آپ کو پی سی او ایس کے متعلق بتایا تھا کہ لیفٹ اووری ہوتی ہے، رائٹ اووری ہوتی ہے اور اس میں ایگ پروڈیوس ہوتے ہیں جو کہ یوٹرس میں امپلانٹ ہوتے ہیں، جبکہ پی سی او ایس میں ایگز ہی کی وجہ سے جو ہے پریگنینسی نہیں ٹھہرتی، کیونکہ ایگز جو ہوتے ہیں اممیچور ہوتے ہیں، پراپر طور پہ میچور نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پریگنینسی نہیں ٹھہر پاتی۔ تو بالکل سسٹ کا بھی وہی کانسیپٹ ہوتا ہے۔ اس کو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری جو ایک اووری ہے، سمجھے ہم اس کو نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اور ایک جو اووری ہے ہم اس کو جو ہے نا ایب نارمل کنسیڈر کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو نارمل اووری ہے وہ تو ٹائم ٹو ٹائم ایزیلی اپنے ایگ پروڈیوس کرتی ہے، بناتی ہے۔ جو سسٹ کا کانسیپٹ ہوتا ہے نا، سسٹ کے کانسیپٹ میں جو اووری ہوتی ہے وہ نارملی طور پہ ایگ پروڈیوس نہیں کرتی، وہ بھی سیم ایز پی سی او ایس کہلاتی ہے، ٹھیک ہے؟ سیم ایز پی سی او ایس اس لیے ہوتی ہے کیونکہ ایگز اس میں اسمال ہوتے ہیں جو کہ پروڈیوس کرنے کا ایک سائیکل ہوتا ہے جس میں وہ اپنی ہی جو ہے گروتھ کے مطابق بڑھتے ہیں اور بڑھ کے آ کے ٹیوب میں جا کے امپلانٹ ہو کے ٹیوب سے ملاپ ہونے کے بعد اسپم سے کنڈیشن آ کے وہ جو ہے یوٹرس میں آ کے مل جاتے ہیں، امپلانٹ ہوتے ہیں، جس سے پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے۔ جبکہ سسٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو ایگز ہوتے ہیں وہ بن کر گروتھ نہیں ہوتی ان کے، بن کر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ بن کر وہ ٹوٹ جاتے ہیں، ان کی گروتھ نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو ہے وہ سسٹ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ پانی کی تھیلیاں بن جاتی ہیں اور ان کی گروتھ نہیں ہو پاتی، نہ ہی وہ ٹیوبز میں آتے ہیں اور نہ ہی وہ امپلانٹ ہو پاتے ہیں یوٹرس میں۔ یہ بھی ایک سسٹ کا ہی چکر ہوتا ہے جو کہ پی سی او ایس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پی سی او ایس اور سسٹ میں ایک ہی سسٹم ہوتا ہے۔ پولی سسٹک میں بھی سسٹ کا ہی مسئلہ ہوتا ہے اور ڈفرینٹ سسٹس پولی سسٹک کی کیٹیگری میں آتی ہیں، تو یہ ہمارا ہو جاتا ہے سسٹ، جس کی وجہ سے بھی پریگنینسی نہیں ہو پاتی۔ اس کا بھی میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتا دیتی ہوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ڈفرینس بٹوین ہمارا ٹاپک تھا فائبرائڈس اینڈ سسٹ، کہ فائبرائڈس اور رسولیاں کیا ہوتی ہیں۔ پانی کی تھیلیوں کے متعلق تو میں نے آپ کو گائیڈ کر دیا ہے، پر میں آپ کو جو ہے ساتھ ہی فائبرائڈ کے متعلق گائیڈ کرتے چلوں۔ فائبرائڈ بیسیکلی رسولیاں ایسی ہوتی ہیں کہ یہ بڑی پانی کی تھیلیاں ہوتی ہیں اور بڑی رسولیاں ہوتی ہیں جو کہ یوٹرس میں پائی جاتی ہیں۔ یوٹرس میں اس سینس میں پائی جاتی ہیں یا تو یوٹرس کے اس سائڈ پر ہوتی ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں یا رائٹ سائڈ پہ ہوتی ہیں، یا بالکل مین یوٹرس کے اندر ہوتی ہیں جہاں پہ بچہ امپلانٹ ہوتا ہے، ایگ امپلانٹ ہو کے جو اٹیچ ہو جاتا ہے، یا وہاں پہ پائی جاتی ہیں۔ اس کا یہ بھی بہت ڈینجرس ہوتی ہیں، ڈینجرس اس سینس میں ہوتی ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے جو ہے پریگنینسی نہیں ٹھہر پاتی، جو اگر ٹھہر جاتی ہے تو مس کیریج ہو جاتا ہے، بیکوز ان رسولیوں کی وجہ سے ایگز امپلانٹ ہو تو جائے بعض اوقات، پر اس کو گروتھ نہیں مل پاتی، جس کی وجہ سے مس کیریج ہو جاتا ہے۔ گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے بھی جو ہے فائبرائڈس کی وجہ سے جو ہے مس کیریج ہو جاتا ہے۔ فائبرائڈس کو ٹریٹ کرنے کا طریقہ اور سسٹ کو ٹریٹ کرنے کے بھی ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں، ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں۔ جو میڈیسنز آپ کو پی سی او ایس میں دی جاتی ہیں سسٹ کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ جو میڈیسنز ہوتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ڈفرینٹ ڈاکٹرز پیشنٹ کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے جو ہے
मेडिसिन करते हैं रेकमेंड, बट जो मोस्टली एक ही चीज़ रेकमेंड की जाती है वो होती है ग्लूकोफिश मेडिसिन, जो कि वेट लॉस होता है। और वेट लॉस का बहुत गहरा इसमें होता है, क्योंकि वेट लॉस होगा तो ही जाके ये सिस्ट जो हैं PCOS नहीं होगा और सिस्ट जो हैं ख़त्म हो जाएंगी। इनकी एक वजह ये भी होती है कि सिस्ट और फाइब्राइड्स में ये भी देखा गया है कि पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं। पीरियड्स आपके इरेगुलर होते हैं। देखें, पीरियड्स इरेगुलर होने की वजह से भी जो है ना, ये दो कंडीशंस पाई जाती हैं, ठीक है। पीरियड्स इरेगुलर होना इज़ मेन जो है वो उसकी वजह होती है। फाइब्राइड्स में भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं सम टाइम, या सिस्ट की वजह से हो जाते हैं जिसकी वजह से PCOS हो जाता है, या फिर हैवी फ्लो पीरियड्स होना, हैवी फ्लो के पीरियड्स होना, ठीक है। ये हैवी फ्लो के पीरियड्स होने का भी यही ताल्लुक़ है कि इसकी वजह से ही जाकर पीरियड्स है कि हैवी फ्लो हो जाता है। और जो है वो भी एक फाइब्राइड्स की वजह से होता है, सिस्ट्स की वजह से होता है, या फिर पेनफुल पीरियड्स होना। पेनफुल पीरियड्स की वजह से भी जो है ना, मैं आपको एक सिंपल वे में समझा रही हूँ। मेरा मकसद आपको एक सादगी के तरीके से, एक सिंपल वे से समझाना है। जब मैं मुझसे जितना हो सकता है अच्छा मैं आपको गाइड करूँ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, उसी तरह मैं आपको गाइड कर रही हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए कि ये पेनफुल पीरियड्स, हैवी फ्लो पीरियड्स और इरेगुलर पीरियड्स की मेन वजह होती है ये फाइब्राइड्स होना, या फिर सिस्ट का मसला भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको ये टॉपिक एक मेन टॉपिक इसका जो है वो मेन मकसद है सिस्ट एंड फाइब्राइड्स, मतलब कि जो रसोलियों में फ़र्क है वो वाज़ह करती हूँ। तो कुछ चीज़ें में सेम भी हैं और कुछ चीज़ों में इनमें डिफरेंस भी है, जो कि मैंने आपको बता दिया है साफ कि सिस्ट में एग्स जो हैं प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती, जबकि फाइब्राइड्स में हो जाती है। इसी के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।